صلاۃ التسبیح. دیکھیں موبائل پہ قرآن پڑھنا تو بالکل جائز ہے. صلاۃ التسبیح کے بارے میں اپنا کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں. دیکھیں اختلافی اجتہادی مسائل میں نا اختلاف رائے کا تحمل کیا کریں. یہ جو قضائے عمری پہ جو میں نے اتنا سخت بیان کیا نا اس لیے کہ یہ اجماعی مسئلہ ہے. لیکن جس مسئلے میں علماء کا پہلے سے اختلاف ہو، رفع الیدین کا مسئلہ، امام کے پیچھے فاتحہ کا مسئلہ، اسی طرح شب برات کا مسئلہ، اس میں رات کو فیصلے ہوتے نہیں ہوتے، اور رات کا فیصلہ والا تو وہ بالکل ہی وہ ایسے ہی قول ہے، یعنی کچھ چیزیں اس میں بھی اختلافی ہیں نا. تو جو اختلافی مسائل ہوتے ہیں اس میں اگر ایک عالم اپنی رائے بیان کر رہا ہے تو آپ بے شک اس کی رائے سے اتفاق نہ کریں. کیا ہو گیا بھائی؟ اس کی رائے سے آپ بے شک اتفاق نہ کریں، لیکن اس پہ طنز کرنے کی آپ کو اجازت نہیں. اسی کے بارے میں نے کلپ ریکارڈ کروایا تھا کہ صلاۃ و تسبیح پر جتنی بھی حدیثیں ہیں وہ سب ضعیف ہیں. سمجھ رہے؟ وہ سب کیا ہیں؟ بہت ضعیف ہیں، لیکن کثرت سے ہیں. اس وجہ سے جمہور علماء ان کی کثرت کو دیکھ کر صلاۃ و تسبیح کے سنت ہونے کے قائل ہیں کہ بھئی اتنی کثرت سے ہیں. جو ضعیف حدیثیں کثرت سے ہوں تو درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی؟ اور حسن حدیث بھی قابل قبول ہوتی ہے. تو اصول حدیث کے لحاظ سے بہت سے علماء نے فتویٰ یہ دیا، جن میں حنفی بھی ہیں. علامہ ابن عابدین جو فقہ حنفی کے بہت مشہور مفتی ہیں، محقق ہیں، ان کا بھی یہی قول ہے. اور فتاوی شامیہ میں جس پہ فقہ حنفی میں اکثر فتویٰ اسی پہ دیا جاتا ہے، اس میں بھی ہے کہ صلاۃ و تسبیح پڑھنا کیا ہے؟ سنت ہے. تو ہمارے مدارس میں یہی قول اختیار کیا جاتا ہے کہ سنت ہے. لیکن بعض علماء ایک دوسری رائے بھی رکھتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، یہ اصول بذات خود تو ٹھیک ہے کہ ضعیف حدیثیں جب کثرت سے ہوتی ہیں تو حسن تک پہنچ جاتی ہیں، لیکن وہ ایک اور بات کہتے ہیں کہ اس نماز کی جو کیفیت ہے، جو طریقہ نماز کا ثابت ہوتا ہے، نبی سے جو تواتر کے ساتھ جو نمازیں منقول ہیں یہ ان سے ٹکرا رہی ہے. یعنی بعض دفعہ کمزور دلیل کو بھی لے لیا جاتا ہے، لیکن اگر وہ کمزور دلیل متواتر دلیل کے اگینسٹ ہو رہی ہے تو پھر اس کو نہیں لیا جاتا ہے. اور خاص طور پر جو امام ابو حنیفہ اس بارے میں بہت زیادہ سخت ہیں. وہ کہتے ہیں قرآن مجید کی آیت متواتر ہے، اسی طرح کوئی حدیث متواتر ہو تو اس کے مقابلے میں اگر خبر واحد بھی آ جائے گی نا، چاہے وہ صحیح ہو، تو وہ اس کو بھی رد کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں 100% یقینی چیز کی وجہ سے وہ چیز کو نہیں چھوڑا جا سکتا. یعنی ایک چیز جو 100% یقینی نہیں ہے اس کی وجہ سے اس چیز کو نہیں چھوڑا جا سکتا جو 100% یقینی ہو. اس کی بہت مثالیں ملتی ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ البکر بالبکری جلد مئۃ و تغریب عام. کنوارا مرد اور عورت جب زنا کرے تو 100 کوڑے لگاؤ اور 1 سال کے لیے جلا وطن کرو. بالکل صحیح حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے. لیکن امام حنیفہ نے اس حدیث کو کے ظاہر کو نہیں لیا. اب لوگ اعتراض کرتے ہیں امام صاحب نے بخاری کی حدیث چھوڑ دی، یہ اتنی صحیح حدیث چھوڑ دی. بھائی اس لیے چھوڑ دی ہے کہ یہ قرآن کے کیا ہے؟ اگینسٹ ہے. قرآن میں جو زانی کی سزا بیان کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. زنا کرنے والے مرد اور عورت کو 100 کوڑے لگاؤ. اس میں اللہ تعالیٰ نے مزید کوئی سزا بیان بولو نا بھائی نہیں کی. اگرچہ یہ بخاری کی حدیث ہے لیکن قرآن کے مقابلے میں مضبوط نہیں ہے. اس کی یوں سمجھ لیں کہ قرآن کی کوئی ایک آیت کا انکار کر دیتا ہے فوراً کافر. بخاری کی کسی حدیث کا انکار کر دے گا کافر نہیں ہوگا. گمراہ ہم ضرور کہیں گے، کافر نہیں ہوگا. تو اس لیے انہوں نے اس حدیث میں تعویل کی ہے، رد نہیں کیا. تعویل کا مطلب بھئی یہ سیاسی حکم ہے کہ 1 سال کے لیے جلا وطن کر دو، کیونکہ ایک ہی جگہ رہ کر عشق معاشقہ ہو گیا ہوگا، زنا کر رہے ہیں، ان کو ایک دوسرے سے دور کر دیں گے. تو اگر حاکم اور قاضی یہ سمجھتا ہے کہ ان کو جلا وطن کرنے سے فائدہ ہے، زنا چھوڑ دیں گے تو کرنا چاہیے، نہیں سمجھتا تو بعض دفعہ جلا وطن کرنے میں فائدے کے بجائے نقصان ہے. اس لیے کہ یہاں تو مقامی لوگ ہیں، جب انسان اجنبی جگہ پہ جاتا ہے تو برائی کی طرف قدم اور زیادہ. خاص طور پہ لڑکی کو جب جلا وطن کریں گے تو اس کے پاس کمانے کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہوگا، وہ زنا ہی کو پیشہ بنا سکتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب لوگ تو کہہ دیں گے بخاری کی حدیث، حنفی لوگ بخاری کی حدیث نہیں مانتے، بخاری کی حدیث او بھائی مانتے ہیں لیکن قرآن کو پہلے فوکس کرتے ہیں. لیکن بہت سے فقہا نے اس حدیث کو بھی لیا، ان کے اپنے اصول ہیں، ہر فقی کا اپنا اصول ہوتا ہے اور سب صحیح ہے ہمارے نظر. لیکن امام حنیفہ کا اصول اس بارے میں بہت سخت ہے کہ جو متواتر احادیث سے اور قرآن سے جو چیز ثابت ہوگی تو اگر کوئی چیز اس کے اگینسٹ ہوگی تو اسی جیسی پاورفل ہونی چاہیے، ورنہ اصول یہ ہے کہ وہ اس کو رد کر دیتے ہیں. تو صلاۃ و تسبیح والی جو نماز ہے اس سے بعض دفعہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس سے عام نمازوں میں سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے. مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تواتر کے ساتھ جو نماز منقول ہے اس میں کیا ہے کہ تلاوت اور رکوع میں وقفہ، بولتے کیوں نہیں
نہیں ہونا چاہیے. صلاۃ التسبیح میں ہر رکعت میں وقفہ ہوتا ہے. تو یعنی ایک ایسا عمل جس سے عام نمازوں میں سجدہ سہو واجب ہو رہا ہے, اتنا ناپسندیدہ عمل ہے, اور وہی اس مکروہ عمل کا ارتکاب آپ کس میں کر رہے ہیں؟ صلاۃ التسبیح میں. تو چونکہ مکروہ عمل کا ارتکاب کر رہے ہیں تو اس کے لیے وہ کہتے ہیں, یعنی اصول کہتے ہیں کہ دلیل اسی جیسی پاورفل ہونی چاہیے. لیکن میں نے بتایا مسئلہ اختلافی ہے, جمہور بہرحال اس کے سنت ہونے کے قائل ہیں, اور بعض حضرات اس طرف گئے ہیں. تو میرا رجحان, میں تو نالائق آدمی ہوں, میرا تو مجھے یہ کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے میرا رجحان, لیکن بن تو سکتا ہے نا کسی کے رجحان پر, تو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. تو میرا رجحان اس لیے اس طرف ہے کہ بھائی جب صحیح احادیث جو بالکل بے غبار ہیں ان سے اتنی کثرت سے جو نمازیں ثابت ہیں پہلے وہ پوری کر لو, پھر ٹائم بچے تو پڑھ لو. لیکن آپ جب وہ ان کو کریں گے تو وہی اتنی زیادہ ہیں کہ آپ کے پاس اس طرف آنے کا ٹائم نہیں بچے. پھر بھی کوئی کر رہا ہے تو بھائی جمہور کا مذہب ہے, ہم اس کو بدعت ہی نہیں کہہ سکتے. علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ تعالی, انہوں نے صلاۃ التسبیح کو سنت کہا ہے, اور دلیل میں صرف عبداللہ ابن مبارک کی تقلید کی ہے انہوں نے, کیونکہ عبداللہ ابن مبارک صلاۃ التسبیح کے قائل تھے, بہت بڑے محدث تھے. تو علامہ البانی نے کہا ہے کہ انہوں نے, یعنی ان کا یہ رائے ہے کہ عبداللہ ابن مبارک جیسا محدث جب ایک نماز کو افضل قرار دے رہے ہیں تو وہ غلطی پہ, ان کی بات کا میں حاصل بیان کو, تقلیدی ہے نا یہ. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ چاروں امام ابو حنیفہ, مالک, شافعی, احمد بن حنبل, یہ نماز جتنی اس کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے نا, کہ اتنی فضیلت زندگی میں ایک دفعہ پڑھو نہیں تو. اچھا, بعض علماء نے یہ بھی اعتراض کیا ہے کہ یہ کلام مزاج نبوت کے, ان کی رائے میں یہ منافی ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح کے الفاظ آتے ہیں اس میں کہ پوری زندگی میں ایک دفعہ پڑھو, روزانہ پڑھو, روزانہ نہیں پڑھ سکتے تو ہفتے میں ایک دفعہ, ہفتے میں ایک دفعہ نہیں تو مہینے میں ایک دفعہ, مہینے میں ایک دفعہ نہیں تو سال میں ایک دفعہ, سال میں ایک دفعہ نہیں تو بعض حضرات کا یہ بھی رائے ہے کہ یہ جو کلام ہے نا یہ بھی مزاج نبوت سے میچ نہیں کرتا, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اس طرح کی ہوتی نہیں ہیں. یہ بعض حضرات کا یہ خیال ہے. تو اور دوسرا, ائمہ اربعہ سے اس بارے میں کچھ بھی منقول نہیں ہے. اتنی امپورٹنٹ اور اہم نماز نہ امام ابو حنیفہ سے کچھ منقول ہے, تو یہ اتنے بڑے بڑے علامے جو اپنے وقت کے بڑے بڑے امام تھے, ان سے یہ حدیث مخفی کیسے رہ گئی؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور امام احمد بن حنبل جیسے جو امام بخاری کے استاذ ہیں, انہوں نے بھی صلاۃ التسبیح کو کی روایات پہ رد کیا ہے. تو اتنے بڑے بڑے ائمہ جو بڑے بڑے محقق ہیں, ان سے یہ حدیثیں مخفی کیسے رہ گئیں؟ تو بہرحال دونوں طرف ہیں. میں پھر بھی بتا رہا ہوں کہ میں اپنی رائے پر مصر نہیں ہوں. کوئی صلاۃ التسبیح کا مجھ سے پوچھتا ہے تو میں عمومی طور پر اس کو وہی فتویٰ بتاتا ہوں جو جمہور کا ہے, کیونکہ امت کو مزید اختلاف میں نہیں ڈالنا. لیکن یہ چونکہ کسی نے پوچھا تھا تو جب ایک دفعہ زبان سے بات نکل جائے تو پھر تو بھگتو صحیح ہے نا. ورنہ میں نے 15 سال یہ مسئلہ کبھی ممبر سے بیان نہیں کیا. بھئی عوام چلو عبادت ہی کر رہی ہے, جمہور کے قول پر عمل کر رہی ہے, کرتی رہے, یہ کوئی اتنے بڑے مسائل نہیں ہے کہ ایک نئی جنگ چھڑ جائے. لیکن وہ ہو گئی, وہ زبان سے نکل گیا تو پھر اس پہ توپوں کا رخ دھاڑ ٹھیاؤ پوری فائرنگ ہو رہی ہے. یہ دیوبندی نہیں ہے, یہ یوں نہیں ہے, تو یہ فلانا نہیں ہے, تو یہ یوں نہیں ہے, تو یہ حنفی نہیں ہے, کوئی پتہ نہیں کیا کیا بنا دیا مجھے. تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, پڑھ لیں, ٹھیک ہے نا. میں نہیں پڑھتا, مجھے گن پوائنٹ پہ کسی کا باپ بھی نہیں پڑھا سکتا, ٹھیک ہے. اگر میری رائے تبدیل ہوگی تو میں پڑھ لوں گا. باقی جو پڑھ رہا ہے تو میں اس کو بدعتی بھی نہیں کہتا, کیونکہ دونوں طرف علماء ہیں. مجھے کیوں نہیں پڑھا سکتا؟ اس لیے کہ میرا اپنا مزاج ہے کہ یار جب وہ دوسری روایت اتنی کثرت سے ہیں. تو ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ بھی بہت, مفتی تقی عثمانی صاحب کے استاذ تھے. اچھا, مجھے لوگ بھی یہ بھی کہتے ہیں اس کا اپنا تفرد ہے, میرا تفرد نہیں ہے بھائی, میں کون ہوتا ہوں. بڑے بڑے علماء اس کے قائل رہے ہیں. تو ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب جو دارالعلوم کرنگی میں شیخ الحدیث تھے, حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب, مفتی رفیع الرحمانی صاحب نے حضرت سے 8 سال پڑھا ہے. وہ خود بہت بڑے عالم تھے, ان کی بھی یہی رائے تھی کہ وہ بھی صلاۃ التسبیح کے قائل بولو بھائی نہیں تھے. بلکہ وہ تو یہ کہتے تھے کہ میں نے جو 50-60 سال صلاۃ التسبیح پڑھی ہے تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں یہ نمازیں لوٹا لوں, کیونکہ وہ سجدہ سہو واجب ہو رہا تھا نا. ان کی رائے تھی, لیکن وہ بھی اس پہ اصرار نہیں کرتے تھے, بلکہ وہ اسی طرح مسئلہ بتاتے تھے کہ بھائی دونوں طرف علماء ہیں, اپنی رائے میں وہ مضبوط تھے, بتاتے ایسے تھے بھائی وہ بھی رائے ہے اور یہ بھی رائے ہے, تو جو جس رائے پر عمل کرے. تو اگر آپ کو ان علماء کی رائے صحیح لگتی ہے تو بے شک ان کی رائے پر عمل کریں. صلاۃ التسبیح پڑھنے والے کو بدعتی نہیں کہا جائے گا, سمجھ رہے. لیکن میرا بھی اتنا لمبا ریکارڈ کرانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ جس رائے پر بھی عمل کریں, اللہ کا واسطہ رائے کے اختلاف کی برداشت کی قوت پیدا کریں اپنے اندر. یہ نہیں کہ آپ کی رائے کے خلاف اگر کوئی جا رہا ہے تو توپ سے اس کو اڑا دیں, آپ کسی کام کا چھوڑے ہی نہیں, آپ اس کے بیان مت سنو. یہ تو الگ ہی نیا فرقہ لے کے آ رہا ہے. کوئی نیا فرقہ نہیں ہے, یہ اختلاف چلتے رہتے ہیں ہمیشہ سے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ بھی قائل نہیں تھے, وہ ٹھیک ہے وہ بہت ساری چیزوں کے قائل نہیں تھے جو بالکل, بعض چیزیں تو ایسی جو اجماع سے بھی ہٹ کر ہیں, لیکن بہرحال وہ ایک بڑے عالم تھے وہ بھی. تو اس لیے چلتا ہے
مارکیٹ میں کیا ہے؟ ہمارا مسئلہ خدا کی قسم یہ نہیں ہے کہ کسی سے دلیل میں غلطی ہو جائے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری قوم میں رائے کے اختلاف کو برداشت کرنے کی طاقت. ہمارا مسئلہ رفع الیدین کا نہیں ہے. صحابہ میں رفع الیدین والے بھی تھے, رفع الیدین نہ کرنے والے بھی, لیکن پھڈے بازی بولو بھائی نہیں تھی. تو ہمارا جو مسئلہ ہے نا کہ بس میری رائے پہ اڑ جائے کہ میں ہی صحیح ہوں, باقی سارے کیا ہیں, غلط ہیں. تو نہ میں صلاۃ التسبیح پڑھنے والوں کے بارے میں ایسی رائے رکھتا ہوں, تو نہ آپ میرے بارے میں ایسی رائے. زیادہ زیادہ ہمارے حضرت بعض دفعہ یہ بھی کہتے تھے کہ جب کوئی, اچھا یہ بھی یاد رکھیں تقلید مجتہد کی ہوتی ہے, مجتہد کے علاوہ کسی اور کی تقلید نہیں ہوتی کہ کسی نے بھی کچھ بھی لکھ دیا. امام و حنیفہ اور یہ جو امام شافعی, تو ان کی تو اس لیے ہوتی ہے کہ یہ بہت بڑے محقق تھے, یہ تو ہماری سوچ سے بہت ہوئے, انہوں نے تابعین تبع تابعین کا دور دیکھا ہے. ان میں غلطی تو ان سے بھی ہو سکتی ہے, لیکن ان میں غلطی کا امکان ہم میں جتنا امکان ہے نا اس سے کم ہے, ہم میں غلطی کا امکان زیادہ ہے. مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ یار امام حنیفہ سے غلطی نہیں ہو سکتی. میں نے کہا ہو سکتی ہے, لیکن آپ کی جو تحقیق ہے نا اس میں غلطی کا امکان امام حنیفہ کی تحقیق سے غلطی کے امکان سے زیادہ ہے. 100% تو اجتہادی مسائل میں کوئی بھی رائے قائم نہیں کی جا سکتی کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے, امکان ہی کی بیس پہ چل رہا ہے کہ کس میں امکان زیادہ ہے کس میں. میں نے کہا ان میں کم ہے, آپ میں زیادہ ہے. تو امام حنیفہ کے بعد جو لوگ ہیں, تو پھر کوئی جو مفتی ہو جو خود تحقیق کر سکتا ہو, اس کے لیے پھر ہر ایک کے قول کو بالکل ہی جو ہے نا وہ, تبھی ایسا ہوتا ہے. بہت سارے اقوال ہیں شامیہ میں ہیں جن پہ فتویٰ نہیں دیا جاتا, تو یہ چلتا ہے مارکیٹ میں, سب چلتا ہے, تو اس میں زیادہ ٹینشن لینے کا نہیں ہے. بولے یہ بھی ٹھیک ہے. اور زیادہ زیادہ بول دیں مفتی صاحب کا تفرد ہے. کیا بول دیں؟ بولے وہ صاحب کی اپنی مفتی صاحب کبھی کبھی سٹھیا جاتے ہیں. یہ کمنٹ کر لیں یار مفتی صاحب بہت اچھے ہیں, بہت اچھا بیان کرتے ہیں, کبھی کبھار پٹری سے اتر جاتے ہیں. اتنا لکھ دیں تو بھی مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی. اس دفعہ صلاۃ التسبیح کے معاملے میں مفتی صاحب پٹری سے اتر گئے ہیں, بس اتنا بول دیں چلے گا. جب یہ ملحد اور لبرل لوگوں کو, خدا کے منکر لوگوں کو دیکھا, انہوں نے مشاہدہ کیا کہ اس کائنات میں بہت حسن ہے, تو ظاہر ہے حسن خود بخود پیدا نہیں ہو سکتا. انہوں نے دیکھا کہ ایسا نظام چل رہا ہے. کتا کیا کرتا ہے جب اس کے زخم ہوتا ہے نا, آپ نے دیکھا وہ زخم کو چاٹتا ہے. کیوں چاٹتا ہے؟ اس کے تھوک میں ایسا کیمیکل ہے جو اینٹی بایوٹک کا کام کرتا ہے. کتے کو کس نے بتایا بھائی کہ اپنے زخم کو چاٹ تو؟ تبھی آپ نے دیکھا کتے کی یہاں اگر زخم ہو جائے ٹھیک نہیں ہوتا پھر وہ, کیونکہ چاٹ نہیں سکتا یہاں پہ. وہ ہر چیز میں ایسا نظام ہے. کچھوے کو ڈیفینس کا کیسا, ہاں میں مچھلی کی مثال دے رہا تھا. بعض مچھلیاں سمندر میں ایسی ہیں جو انتہائی سست ہیں اور پتھروں میں رہتی ہیں. اب عجیب نظام ہے. اچھا پتھر میں بھی ایسے رہتی ہیں, آدھا دھڑ ان کا چٹان میں ہوگا اور آدھا دھڑ چٹان سے باہر. اب وہ تو ڈیفینس ان کا ہو ہی نہیں سکتا. اللہ نے کیا کیا ہے, آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں, ان کے پیچھے دم کی طرف نا تصویر بنا دی ہے, چہرہ بنا دیا ہے پورا. مچھلی اندر ہے, دم پہ پوری مچھلی کی پکچر بنی ہوئی ہے. کوئی بھی شکاری جانور آتا ہے نا تو وہ سمجھتا ہے اس کا رخ میری طرف ہے, میں نے اگر اس پہ حملہ کیا تو یہ بھی مجھ پہ حملہ کرے گی. نہیں یہی بات میرا خیال ہے سمجھ. وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اس پہ حملہ کیا تو یہ بھی کیا کرے گی. دیکھو پشت سے وار کرنا آسان ہوتا ہے نا, سامنے سے وار کرنا بولو مشکل ہے, اگلا ڈرتا ہے. تو اللہ نے وہ مچھلی چونکہ ایسے ہی چٹانوں میں منہ دے کے رہتی ہے, زیادہ تر اس کا ٹائم اسی طرح گزرتا ہے, تو اس بیچاری کو نہیں پتا کہ میری دم پہ اللہ نے میری جیسی پکچر بنا دی ہے. جانور یہ سمجھے گا دم ادھر ہے اور سر کدھر ہے, اس طرف ہے. یہ ڈیفنس کا انتظام اللہ نے مچھلی کے لیے کیا ہے. خدا کی قسم لا الہ الا اللہ, اس منظر کو دیکھنے کے بعد بھی کوئی کہتا ہے کوئی خدا نہیں ہے, اور یہ مچھلی نے ایوالو ہو کے اپنی دم پہ اپنی تصویر بنا لی ہے, اس سے بڑا بدبخت اور خدا کا دشمن اس کائنات میں کوئی نہیں ہے. اور خدا پر کا حق بنتا ہے کہ اس کو جہنم کی آگ میں ڈالے, وہ جو اتنی نشانیاں دیکھ کے بھی انکار کر رہا ہے. یہ ایوالو کیا کہ مچھلی نے اپنے آپ کو دم پہ تصویریں نکال دی اس نے. آپ سرچ کریں انٹرنیٹ پہ مل جائیں گی آپ کو ویڈیوز. اس کو کیا پتا میری دم, مچھلی کو پتا ہوگا کہ میری دم پہ تصویر بنی ہوئی ہے, مچھلی کو نہیں پتا ہوگا. ایسے ایسے انتظام تاکہ ایک مینجمنٹ رہے. آپ کہہ سکتے ہیں بہت سے مخلوق پھر کھا تو جاتی ہے نا جانوروں کو, بھائی کھاتے بھی ہیں, بہت سے زندہ بھی رہ لیتے ہیں, تاکہ ہر ایک کی نسل میں کیا رہے, ایک توازن قائم رہے, اور اس کائنات کا حسن برقرار رہے. لیکن انسانوں کی نسل پہ انسان کنٹرول نہیں کرے گا, کیونکہ انسان کو اللہ نے اس کائنات پہ تو طاقت دی ہے, تابع بنایا ہے. انسانوں کو انسانوں کا تابع اللہ نے نہیں بنایا, وہ اللہ کے ہاتھ میں رہے گا. یہاں آپ کہیں کہ اچھا وہاں کنٹرول تو ہم یہاں بھی ہم کنٹرول کر سکتے ہیں, یہ غلط ہو جائے گا. پھر اس پہ میں 20 دفعہ بیان کر چکا ہوں, ابھی یہ ٹاپک نہیں ہے.
تو میرے بھائی یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا، اللہ کہتے ہیں اللہ کی نعمتوں کو مانتے بھی ہو، اس کے بعد بھی کیا بن جاتے ہو؟ ایسے محسوس، ایسے شو کرتے ہو جیسے ہمیں کچھ پتا نہیں ہے. ینکرون، انکار کا مطلب کسی چیز کو اچھمبا سمجھنا، ایسے بن جاتے ہو جیسے تمہیں کچھ پتا ہی نہیں ہے. تو جب بھی اس کائنات میں مختلف چیزوں کو دیکھا کریں، کائنات میں تغیرات دیکھا کریں، کس کی تعریف کرو میرے بھائی؟ اللہ کی. کافر کا بہت بڑا جرم ہے، وہ خدا کی تعریفیں نہیں کرتا. کیسی کیسی چیزیں، قدرت کی زیادہ نشانیاں تو ہمیں کافر ہی دکھا رہے ہیں، پھر بھی اللہ کی تعریف نہیں کرتے. اور اللہ کا دل کتنا بڑا ہے، دیکھو اللہ کا ظرف کتنا بڑا ہے، اتنا بڑا طاقتور. آپ بتاؤ جب کوئی بہت بڑا سیٹ ہو، بہت بڑا پاورفل ہو، بہت طاقتور ہو، اور آپ نے اسے جا کے 5 روپے والا عطر ہدیہ کر دیا، تو کیا وہ بہت زیادہ قدر کرے گا آپ کی؟ بولو نا. وہ کیا کرے گا بھائی؟ اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دے گا، تھینک یو، نائس ٹو میٹ، چلو پتلی گلی سے نکل، یہی کرے گا نا وہ. لیکن کمال کی بات ہے کہ اللہ اتنا پاورفل، ایسی کائنات میں اس نے رنگ بھر دی. ایک مچھر کی اتنی سی کھوپڑی میں 100 سے زیادہ آنکھیں ہیں، سمجھ رہے ہو؟ 100 سے زیادہ آنکھیں ایڈجسٹ کیسے کی ہیں. اور اس کا جو خون چوسنے کا سیٹ اپ ہے ایسا ہے کہ آپ مچھر پہ دیوانے ہو جاؤ. کیا ڈاکٹر سرنج سے نکالتا ہوگا کسی کا خون ٹیسٹ کرنے کے لیے جو مچھر نکالتا ہے؟ پورا سیٹ اپ ہے اس کا، پہلے کیمیکل چھوڑ کے اس جگہ کو سن کرے گا. اتنا نظام، اتنے سے مچھر کی کھوپڑی میں ایسے سافٹ ویئر انسٹال ہو گئے بھائی. دودھ کو دیکھ لو، انار کو دیکھ لو، انظروا الی ثمرہ اذا اثمر، اللہ کہتے ہیں ذرا دیکھو تو صحیح اس کے پھل کو، کیسا خوش ذائقہ. پیدا کہاں سے ہو رہا ہے؟ مٹی، پانی اور گوبر کے ملاپ سے. کافر بس آپ کو رپورٹیں پیش کرتا رہے گا کہ انار میں اتنا زنک ہے، اتنا آئرن ہے، اتنا وائٹامن سی ہے، اور اتنا یہ ہے اور اتنا وہ ہے. رپورٹیں پیش کرنے کے علاوہ آگے نہیں بڑھے گا وہ، چونکہ یہ خدا کو مانتے نہیں ہیں، آخرت کا حساب نہیں ہے. تبھی رپورٹیں پیش کرنے کے بعد بھی یہ انسانیت کے لیے بڑے بے رحم ہوتے ہیں. یقین نہ آئے تو دیکھ لو نا فلسطین میں کیا ہو رہا ہے. تو میرے بھائی بات یہ چل رہی تھی کہ جو خدا کے منکر ہیں نا، جو آخرت کے منکر ہیں، وہ اللہ کی نشانیاں صبح و شام دیکھتے ہیں، مگر اللہ سے ان کا کوئی ریلیشن بولو نہیں ہو. اللہ یہ چاہتے ہیں کہ جب میری نشانیاں دیکھ رہے ہو نا تم صبح و شام، تو مجھ سے کیا کرو؟ محبت کرو. 2-3 منٹ میں بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. مجھ سے محبت کرو. آپ کہتے ہیں کیسے کریں محبت؟ کیا کریں؟ کیا کرنا پڑے گا اس کے لیے ہمیں؟ بھائی آپ کو 2 کام کرنے پڑیں گے، برائیوں کو چھوڑنا پڑے گا اور اللہ کا نام کثرت سے زبان سے لینا پڑے گا. میں بتا رہا تھا اللہ کا ظرف بہت بڑا ہے. بڑے سے بڑے سیٹ کو چھوٹی سی گفٹ دو تو وہ یوں لے کے رکھ لے گا. لیکن حدیث میں آتا ہے جو اتنا طاقتور بادشاہ خدا ہے، جب کوئی بندہ شدید پیاس میں پانی پی کے کہتا ہے نا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، تو اللہ اس سے خوش ہو جاتا ہے. یہ کتنا چھوٹا سا گفٹ ہے، بلکہ گفٹ ہی نہیں ہے نا، آپ نے مان لیا کہ یہ مجھے کس نے پلایا ہے؟ میرے اللہ نے. اللہ تیرا شکر ہے. کافر یہ کام نہیں کرتا. ہندو یہ کام، وہ پیے گا اور سیراب ہو جائے گا اور ایک رپورٹ پیش کرے گا کہ شدید پیاس میں اتنے گلاس پانی پینے سے پیاس بجھ جاتی ہے، اور جب پانی ہماری باڈی میں جاتا ہے تو بلڈ کو یہ فائدہ ہوتا ہے اور یہ چیزیں ہوتی ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ واٹر ہماری صحت کے لیے بہت مفید. اور مزید رپورٹ پیش کرے گا کہ اس کمپنی کا پانی پیا کریں، اس کمپنی کا پانی نہ پیا. اس سے آگے نہیں بڑھے گا. مسلمان کو جب پیاس لگتی ہے اور پانی پیتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا. کھانا کھاتا ہے، پانی پیتا ہے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں کھلایا. شدید بھوک میں کیسا مزہ آتا ہے. تبھی میں کہتا ہوں روزے رکھا کرو، افطاری کا بڑا مزہ ہے. جب دسترخوان پہ انسان بیٹھتا ہے نا اللہ کے لیے بھوکا پیاسا ہو کے جب بیٹھتا ہے، کتنا مزہ آتا ہے. اس کھانے کی میں الگ ہی روحانیت ہوتی ہے. ہمارے ایک دوست پشاور میں، بوڑھے آدمی، گپ شپ ہو رہی تھی ان سے. اب تو لوگ آٹو پہ آ گئے ہیں. میں کہیں بیٹھتا ہوں تو آٹومیٹیکلی 4 شادیاں شروع کر دیتے ہیں. میں نہیں بھی چھیڑ رہا ہوتا شروع. تو میں وہاں بیٹھے ہوئے بزرگ سفید داڑھی والے، روس کے دور میں افغانستان میں بڑا جہاد کیا انہوں نے. تو کسی نے بات چلا دی کہ جی 4 شادیاں ہوں، بابا جی آپ بھی 4 شادیاں کرو. تو انہوں نے کہا مولوی صاحب مزہ اللہ نے خدا کی قسم صرف 2 چیزوں میں رکھا ہے. ایسے جذبے کے ساتھ کہا نا انہوں نے کہ ہم اپنے آنسو نہیں روک سکے، اتنے جذبے کے ساتھ. انہوں نے کہا ایک اللہ کی راہ میں لڑنے میں، جب خدا کے لیے انسان لڑتا ہے نا اللہ کی راہ میں، وہ منظر ہی الگ ہوتا ہے. اللہ کو کیسا پیار آتا ہے نا، یہ بندہ جان ہتھیلی پہ رکھ کر میری خاطر لڑ رہا ہے. اور دوسرا کہا جب شدید بھوک اور پیاس میں افطاری کا دسترخوان لگاؤ، اس وقت جو کھانے میں مزہ آتا ہے وہ مزہ اور اللہ کی راہ میں لڑنے میں مزہ
اس کے علاوہ دنیا کی کسی تیسری چیز میں مزہ نہیں ہے. میں نے کہا بالکل صحیح کہا, بالکل صحیح. افطاری میں بڑا مزہ ہے, کیسا مزہ آتا ہے بھوکا پیاسا. ویسے بھی آپ بھوک پیاس میں کھاؤ, وہ روحانیت تھوڑی آتی ہے اس میں, روحانیت تھوڑی آتی ہے. تو جب کھاؤ, جب پیو, جب نعمتوں سے لطف اندوز ہو, فوراً کس کی تعریف کرو؟ اللہ کی. اے اللہ ہم اس قابل نہیں, ہمارے کون سے ایسے اعمال ہیں جو ہمیں پیاس میں ٹھنڈا پانی ملے میرے بھائی؟ ہم نے کیا کیا اللہ کے لیے؟ اے اللہ تیرا فضل ہے, تیرا احسان ہے, تیرے احسانات میں نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں, جو تو ہمیں بھوک میں کھلاتا بھی ہے اور پیاس میں پلاتا بھی ہے, اور یہی نعمت کافی ہے. اس شکر کا فائدہ یہ ہوگا ڈپریشن سے نکلو گے. میرے پاس بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ کیوں نہیں ہے, میرے پاس گاڑی کیوں نہیں ہے, میرے پاس یہ کیوں نہیں ہے؟ او بھائی, شدید پیاس میں تجھے پانی مل رہا ہے, جس دن یہ پانی بند ہوا نا تو سارے پلاٹوں کو تو بھول جائے گا. شکر ادا کر, تیری صحت ہے, پانی پی رہا ہے تو, بھوک میں تجھے کھانا مل رہا ہے, اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو. بہت بڑی نعمت ہے, تھوڑی نعمت نہیں ہے. تو بار بار اللہ کا ذکر. نماز بھی اللہ کے ذکر کو قائم کرنے کے لیے رکھی ہے شریعت. اللہ کو پتہ یہ ویسے تو میرا نام لیں گے نہیں, کم وقت, ہر وقت دکان میں, پان میں, گٹکوں میں اور باتوں میں لگے رہیں گے کہ پی ٹی آئی نے یہ کر دیا, عمران خان جیل میں یہ کر رہا ہے, تو نواز شریف دوبارہ آ گیا تو اب یہ ہوگا. یہ ہر وقت اسی میں لگے رہیں گے. مجھے نہیں کوئی خوشی عمران خان جیل میں, اللہ کرے نکل جائے بھائی. اور یہ بھی ہے کہ اللہ کرے نواز شریف آگے, میں بریک, ہو سکتا ہے اس کا مطلب وہ دوبارہ وزیر اعظم بن جائے, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ واپس چلا جائے, یہ بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن میں ایک بات مانتا ہوں بھائی, نواز شریف آ جائے یا عمران خان آ جائے, جو بھی آئے پاور میں, پاورفل آدمی ہے, ایک طاقتور آدمی ہے, تو اور جو بھی آئے نا اس سے اتنی نفرت نہ کرو جتنی ہم کر رہے ہیں. دیکھو جب تک کوئی وزیر اعظم نہیں بنے نا, وہ ایک سیاسی لیڈر ہے, جو مرضی کرو. جب بن جائے تو ملک کا فائدہ اسی میں ہے کہ سب مانے اس کو, چاہے وہ عمران خان ہو, چاہے وہ نواز شریف ہو, چاہے وہ زرداری ہو. جب بن جائے تو پھر اسلام کے حکام کیا ہو جاتے ہیں؟ چینج ہو جاتے ہیں. کیونکہ اگر ملک کے حکمران سے آپ کو لگاؤ نہیں ہوگا, میں نے عربوں میں دیکھا ہے جتنے مرضیوں, کوئی اپنے بادشاہ کے خلاف ایک لفظ استعمال نہیں کرتا. جو غلط پالیسیاں بادشاہ کی ہوتی ہیں, علماء بادشاہوں سے بند کمرے میں ملتے ہیں, محبت سے ان کو سمجھاتے ہیں, اس سے خیر پیدا ہوتی ہے. یہ نظام اگر سعودی عرب میں ہونا کہ جو بھی بن رہا ہے دوسرا آگے ٹانگیں کھینچ رہا ہے, لانتے کر رہا ہے, تو اپنی زبانوں کو کنٹرول کرو میرے بھائی, اس سے ملک کو کبھی بھی فائدہ نہیں ہوتا. جو بھی آ جائے یار, جب آنے کے بعد ہمارا کون ہوگا؟ وہ وزیر اعظم ہوگا. جب بن گیا تو جو تمہارا باپ جس کو بنا دیا مان لو نا پھر ہمارا باپ ہے بس. ملک کو دیکھو میرے بھائی, شخصیتوں کو مت دیکھو. غلط ہے کسی کو جیل میں بھیج دینا, کسی کو جیل سے نکال دینا, ہم نہیں مانتے, لیکن جب بن جائے تو پھر ملک کو ہم نے, کنٹری کو دیکھنا ہے. کنٹری کی خیر اسی میں ہے کہ جو آئے گا بھائی, آئے گا, کوئی نہ کوئی تو آئے گا. جو آئے گا تو اس کو ماننا پڑے گا, ورنہ ملک تو اگر سارے اسی طرح خلاف ہو جائے بھائی, ملک کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. تو خیر, ہم اللہ نے نماز کو کیوں رکھا ہے میرے بھائی؟ اپنی یاد قائم کرنے کے لیے. تو بار بار اللہ کا ذکر کرنے سے اللہ کی محبت کی چنگاری دل کے اندر پیدا ہوگی. نماز پڑھنے سے, پھر اللہ کے لیے روزہ رکھنے سے, ذکر کرنے سے. ہم تو پہلے زمانے میں بوڑھوں کو دیکھتے تھے ہر وقت ہاتھ میں تسبیح, ہر وقت ہاتھ میں کیا ہوتی تھی؟ اب کیا آ گیا بھائی؟ موبائل. میری والدہ کا جب انتقال ہونے کا وقت تھا, 1-2 سال تک بیڈ پہ تھی, ہوش ہوش سلامت نہیں تھے, تو ان کے ہاتھ میں تسبیح پکڑاتے آٹومیٹکلی چلنا شروع ہو جاتی. سورہ یاسین پڑھتے ان کے سامنے تو جو آیت رہ جاتی آٹومیٹکلی ان کی زبان سے نکل جاتی, کیونکہ زندگی بھر سورہ یاسین پڑھی, قرآن پڑھا, تسبیح کی. اب جو نئی نسل آ رہی ہے نا, اب جب یہ بڑھاپے میں کوئی فالج ہوگا یا برین ہیمریج ہوگا یا بستر پہ پڑے ہوئے ہوں گے, ہوش حواس ٹھکانے نہیں ہوں گے, آپ ان کو سبحان اللہ الحمدللہ کہیں گے, ان کی کھوپڑی میں آئے گا ہی نہیں ہے, کیا کہہ رہے ہیں آپ. ان کے سامنے سورہ یاسین پڑھیں گے, اگلی آیت آئے گی نہیں. آپ جیسے ان کے سامنے ٹک ٹاک کھولیں گے نا, مردہ اٹھ کے بیٹھ جائے گا. اس لیے میں کہتا ہوں, یہ دیکھنے کے لیے کہ سکتے میں ہے یا سچی مچی میں مرا ہے, موبائل پکڑا دو. مردے کے ہاتھ میں بھی موبائل پکڑاؤ گے نا, ٹک ٹک چلنا شروع ہو جائے گا وہ. تو اتنا موبائل, ٹک ٹاک, فیس بک, انسٹاگرام, ہر وقت اسی میں لگے رہنا, ان چیزوں نے انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیا. تو تھوڑا سا اللہ اللہ کہنا سیکھو. صبح شام 100 دفعہ لا الہ الا اللہ کا ورد کر لیا کرو بھائی. ڈیجیٹل تسبیحات آ رہی ہیں, انگلی پہ کر لو, 100 دفعہ صبح, 100 دفعہ شام کر لیا. نماز کی پابندی کر لی, کبھی کبھار نفلی روزے رکھ لیے, تاکہ یاد رہے کہ ہم بھائی کس کو مانتے ہیں. اللہ کے لیے کھانے والے بہت ملیں گے, اور اللہ کے لیے تیجے کے نام پہ بھی, 11ویں کے نام پہ بھی کھایا ہی جا رہا ہے.
تو کھانے والے مارکیٹ میں کم نہیں ہے، کھانے سے پرہیز کرنے والے جو خود شوگر کی وجہ سے پرہیز ہو جائے گا، لڈو بھی چھوڑ دیں گے، جلیبیاں بھی چھوڑ دیں گے، اللہ کے لیے کھانے پینے سے پرہیز کر لو، روزہ رکھنے کی عادت ڈال لو، نفلی روزہ، تو اس پہ اللہ کیا ہو جائے گا؟ خوش ہو جائے گا. اور اللہ ایک وقت کی لذت چھین کے اگلے وقت میں ڈبل دے دیتا ہے. روزے میں ناشتے کی لذت جاتی ہے اور دوپہر کھانے کی لذت جاتی ہے، افطاری میں وہ لوٹا دیتا ہے کہ نہیں لوٹا دیتا؟ افطاری میں اللہ وہ ڈبل مزہ دے دیتا ہے کہ چل بھائی تو نے صبح ناشتہ بھی نہیں کیا، حالانکہ سحری کر کے بیٹھا ہوا ہے، 6 پراٹھے کھائے تھے سحری میں، اور دوپہر کھانا بھی نہیں کھایا، تو چل میں تجھے یہ لذت دنیا میں کیا کر رہا ہوں، افطاری میں لوٹا رہا ہوں. دیکھیں سنت طریقہ جو ہے نا گنتی گننے کا، وہ یہ نہیں ہے جو ہمارے ہاں رائج ہے. ہم ایسے کرتے ہیں سبحان اللہ 33 دفعہ یہاں پھر 33 دفعہ الٹے ہاتھ پہ. جائز یہ بھی ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو گننے کا رواج تھا نا وہ اس طرح تھا، 1 2 3 4 5 6، پھر 7 میں جو ہے نا انگلی تھوڑا نیچے آئے گی، 8 9، اور یہ 10 کا نشان، یہ نشان تھا 10 کا، 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20، پھر اسی طرح 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، یہ 30 ہو گیا. اس طرح مجھے آتی ہے یہ 100 تک گنتی، تو ہم نے اپنے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب سے سیکھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گننے کا یہ طریقہ ہوتا تھا، عقد الانامل، انگلیوں کو اس طرح سے آپ، تو سیدھے ہاتھ پہ ہی پوری 1000 تک کی گنتی ہو جاتی ہے بڑے آرام سے. تو میں نے 100 تک یاد کی تھی طلب علمی کے دور میں، تو اس لیے میں تسبیح اسی طرح پڑھ رہا ہوتا ہوں، اس طرح انگلیوں پہ نا 100 تک. لیکن یہ سیکھنی پڑتی ہے، تو جن کو آتی ہے وہ سکھا سکتے ہیں، اور کتابیں بھی لکھی ہوئی ہیں اس پہ، وہ کتاب پڑھ کے آپ سیکھ سکتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسبیح ہاتھ پہ ہی پوری اسی طرح سے سیدھے ہاتھ پہ ہی پڑھا کرتے تھے. الٹا ہاتھ جو ہے وہ ناپاکی کو صاف کرنے کے لیے، اس طرح کے کاموں کے لیے. لیکن اب لوگوں کو یہ والی طریقہ آتا نہیں ہے، عقد انامل یعنی انملہ پہ جو ہے وہ گنتی گننے کا طریقہ اب لوگوں کو آتا نہیں ہے، یہ چیز ختم ہو گئی ہے. تو اب آسانی کے لیے پھر یہ کرتے ہیں 33 دفعہ سیدھے ہاتھ پہ، 33 دفعہ الٹے ہاتھ پہ، تاکہ 99 دفعہ یہ عمل ہو جائے، پھر ایک دفعہ ویسے ہی تو 100 دفعہ ہو جائے گا. تو اب لوگوں نے اپنی آسانی کے لیے یہ رکھا ہوا ہے. تو جائز ہے سیدھے ہاتھ کے ساتھ الٹے ہاتھ سے بھی، کیونکہ اب صرف سیدھے ہاتھ پہ پڑھیں گے تو یاد رکھنا مشکل ہوگا. تو لیکن بہتر یہی ہے کہ صرف سیدھے ہاتھ پہ جائے. فرض نماز کے بعد مسنون اذکار. فرض نماز کے بعد کون سا ذکر سنت ہے؟ محسن نواز میلسی سے. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف اوقات میں مختلف اذکار ثابت ہیں. 3 دفعہ سبحان اللہ 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، یہ بھی ثابت ہے. 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر، اور آخری مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. 100 کا عدد اس طرح سے پورا کریں، یہ بھی ہے. آیت الکرسی بھی ہے، اللہم انت السلام والی دعا بھی ہے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، یہ دعا بھی ہے. تو یہ اسی طرح 10 دفعہ سبحان اللہ، 10 دفعہ الحمدللہ، اور 10 دفعہ اللہ اکبر، یہ بھی ہے. تو اب علماء کیا اس میں اختلاف ہوا ہے. بعض علماء کہتے ہیں فرض نماز کے بعد یہ سارے وظائف پڑھے جائیں اور سنتیں اس کے بعد پڑھی جائیں. لیکن احناف کا جو موقف ہے اس بارے میں، بر صغیر کے علماء کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ 2 طرح کی حدیثیں ہمیں ملتی ہیں. بعض حدیثوں میں ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہم انت السلام کے بقدر بیٹھتے تھے اور پھر آپ کھڑے ہو جاتے تھے، سنتیں پڑھتے تھے پھر آپ گھر جا کے. تو اور بعض حدیثوں میں ہے کہ فرض کے بعد یہ کرتے تھے. تو اس لیے تطبیق کی یہ صورت ہمارے نزدیک بہتر ہے کہ جن حدیث میں آتا ہے کہ فرض کے بعد یہ معمولات تھے، تو اس میں فرض سے مراد ہے کہ فرض اپنی تکمیل کے بعد، یعنی سنتوں کے ذریعے فرائض کی تکمیل ہوتی ہے، یعنی فرض نماز اپنے لوازمات کے ساتھ جب مکمل ہو جائے. تو اور یہ احتراز ہے اشراق اور دیگر نوافل سے، کہ نوافل کے بعد نہیں بلکہ فرائض کے بعد. تو فرائض کے فوراً بعد مراد نہیں ہے، بلکہ جو فرائض کے جو لوازمات ہیں سنت موقدہ اس کے بعد، تاکہ وہ احادیث جس میں آتا ہے کہ نبی فرض کے بعد صرف اللہم انت السلام کے بقدر بیٹھتے تھے، وہ احادیث اور وہ احادیث جس میں آتا ہے فرض نماز کے بعد یہ وظائف پڑھنے چاہیے، دونوں میں تطبیق ہو جائے. تو یہ ہماری رائے ہے. عرب میں ایسا نہیں، عرب کہتے ہیں فرض کے فوراً بعد ہو، وہ سنتوں میں تاخیر کرتے ہیں. ہماری نظر میں سنتوں میں تاخیر کرنا افضل نہیں ہے دیگر احادیث کی وجہ سے. یہ اختلافی مسئلہ ہے، تو ہم اسی کی کو ترجیح قرار دیتے ہیں، راجح قرار دیتے ہیں کہ فرض نماز کے بعد آپ مختصر دعا پڑھ لیں اللہم انت السلام والی، تاکہ اس حدیث پر بھی عمل ہو جائے جس میں آتا ہے نبی اللہم انت السلام کے بقدر بیٹھتے تھے. اور پھر سنتوں کے بعد آپ یہ تمام وظائف پڑھ لیں، یا کبھی کوئی وظیفہ پڑھ لیں کبھی کوئی پڑھ لیں. 33 دفعہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر وہ تو ہمیشہ پڑھنی چاہیے. اور پھر آیت الکرسی کی بھی بڑی ترغیب ہے، اللہم لا مانع لما اعطیت، سارے پڑھ لیں، نہیں تو کسی ایک کا معمول بنا لیں، سب طرح سے جائز ہے. تبسم خان لکھنؤ سے پوچھتی ہیں یا پوچھتے ہیں، کیونکہ تبسم لڑکوں کا نام بھی ہوتا ہے لڑکیوں کا نام بھی ہوتا ہے، اب یہ نہیں پتا، اللہ بہتر جانتا ہے، بہرحال جو بھی ہیں
انہوں نے دانوں پر تسبیح پڑھنے کا حکم یہ پوچھا ہے کہ دانوں پر جو تسبیح پڑھی جاتی ہے کیا یہ جائز ہے یا نہیں. ہم نے سنا ہے کہ یہ بدعت ہے. نہیں، بدعت نہیں ہے، دانوں پر تسبیح پڑھنا جائز ہے، کیونکہ تسبیح کاؤنٹ کرنے کا حدیث میں حکم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 33 دفعہ سبحان اللہ کا، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، یہ تسبیحات فاطمہ. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 100 دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ کلمہ ہے. آپ نے فرمایا جس نے 100 دفعہ پڑھا، 100 دفعہ رات شام کو پڑھا، تو اس سے زیادہ نیکی کوئی کر نہیں سکتا. تو اس طرح کے جو فضائل ہیں 100 دفعہ، تو ظاہر ہے اس کو تو کاؤنٹ کرنا پڑے گا نا. تو کاؤنٹ کا کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ہے، انگلیوں پہ بھی گنا جا سکتا ہے. آج کل ایک چائنا کی ایک بڑی مشہور ایک ڈیجیٹل مشین آ رہی ہے، اس کو آپ دباتے رہیں. تو کاؤنٹ جس طرح سے بھی کیا جائے کھجور کی گٹھلیوں پر، تو وہ مقصد وہ تسبیح کے وہ دانے نہیں ہوتے، مقصد گننا ہوتا ہے. تو کسی بھی طریقے سے آپ گن سکتے ہیں. رات کو تسبیح فاطمی کب پڑھیں؟ رات کو تسبیح فاطمہ وتر کے بعد پڑھنی چاہیے یا جب بستر پر بیٹھیں تب پڑھنی چاہیے. جاوید احمد دیکھیے جب یہ بستر پہ لیٹ جائے نا اس وقت پڑھنے کا حکم ہے. حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح حدیث ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں کہ یا رسول اللہ میں بہت خدمت کر، ہاتھوں پہ نشان پڑ جاتے ہیں، میں خادم کا انتظام کر دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایسا عمل نہ بتاؤں جو خادم. فرمایا ضرور بتائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 33 دفعہ. فرمایا جب تم بستر پہ سونے کے لیے لیٹ جاؤ، حضرت علی سے بھی آپ نے فرمایا، حضرت فاطمہ سے، کہ جب بستر پہ سونے کے لیے لیٹ جاؤ. ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت فاطمہ کے گھر گئے اور حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے درمیان میں بیٹھ کے آپ نے ان کو نصیحت فرمائی کہ جب تم سونے کے لیے لیٹ جاؤ 30 دفعہ سبحان اللہ، 30 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر. یہی تسبیحات پڑھنے کا حکم ہر نماز کے بعد بھی. اور رات جب ہم سونے کے لیے لیٹ جائیں تو یہ وتر کے بعد نہیں پڑھے جائیں بلکہ جب آپ یہ لیٹ جائیں اس وقت پڑھی جائے. فضیلت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم داماد اور اپنی کو یہ تسبیحات بتائیں. فضیلت یہ بتائی کہ ہمیں خادم سے تمہیں وہ کچھ حاصل نہیں ہوگا جو تمہیں ان تسبیحات پڑھنے سے قیامت میں جو اجر ملے گا، تو اس اجر کو دیکھ کر تم یہ کہو گے کہ ہم نے دنیا مصیبت میں گزار دی. مصیبت سے مراد یعنی مشقتوں میں گزار دی. جو اجر ہمیں مل رہا ہے یہ اس خادم سے کروڑہ گنا زیادہ ہے. اس خادم سے ہمیں جو سہولت ملتی اس سے اتنا مزہ نہیں آئے گا جتنا اس اجر کو دیکھ کے قیامت میں. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. نماز کے بعد کون سی نماز کے بعد میں نے امام صاحب اور بہت سے لوگوں کو کچھ بھی پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. کیا نماز کے بعد کوئی خاص ترتیب ہے پڑھنے کی یا پھر کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں؟ عبداللہ کراچی سے کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن جو سنت تسبیح ہے وہ پڑھنی چاہیے. تو فرض نماز کے بعد تو آپ صرف اللہم انت السلام و منک السلام تبارک الکرام پڑھیں، اس کے بعد سنت موقدہ پڑھیں، اس کے بعد پھر آپ 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یا 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر اور ایک دفعہ پھر لا الہ الا اللہ وحدہ شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل، یہ بھی پڑھ سکتے. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، یہ بھی آیت الکرسی بھی. اس کے علاوہ بھی تسبیحات ہیں بہت سی مساجد میں آج کل وہ لٹکی بھی ہوتی ہیں. سعودی عرب میں تو خاص وہاں مسجدوں میں اس کا اہتمام ہے کہ سنت تسبیحات میں نے تو ہر مسجد میں دیکھی ہیں، تو بڑا اچھا عمل ہے یہ.